پاکستان کو IMF قرض کے لیے دیگر مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے بھی مالی تعاون یقینی بنانا پڑے گا۔ مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ پاکستانی حکام نے فیصلہ کن اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ بیرونی شراکت داروں کی بروقت مالی امداد جائزے کی کامیابی یقینی بنانے میں اہم ہوگی۔ IMF حکام کی پریس بریفنگ۔ عمران خان کے اسلام آباد کے 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی میعاد ختم۔ عمران خان کا دوبارہ حفاظتی ضمانت لینے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے سربراہ کا لاہور ہائی کورٹ جانے کا امکان۔ عدلیہ عدالت کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ عمران خان کو اپنے اوپر مزید قاتلانہ حملوں کے خدشات۔ حکومت گرفتار نہیں، اغوا کرنا چاہتی تھی۔ چیئرمین PTI کا الزام، الیکشن سے باہر کرنے کے لیے میرے اوپر 100 کے قریب مقدمات بنا دیے گئے۔ سابق وزیر اعظم کا العربیہ TV کو انٹرویو۔ PTI نے عمران خان کی زندگی کو درپیش خطرات سے امریکی شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک اور لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لی۔ ابتدائی طور پر 6 ماہ کے لیے معاہدہ ہوگا، توسیع دی جا سکے گی۔ $8,000 سے زائد ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ فرم PTI کے رہنماؤں کی امریکی فیصلہ سازوں سے ملاقات کا انتظام کرے گی۔ حکومت اور اداروں کے ساتھ تعلقات سے متعلق ماہانہ مشورہ دے گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں خاتون جج دھمکی کیس۔ عمران خان کے وارنٹ معطلی میں 30 مارچ تک توسیع کرنے کی استدعا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے صدر عارف الوی کو پنجاب میں الیکشن ملتوی کرنے کی وجوہات سے آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق خط لکھ کر صدر مملکت کو اعتماد میں لے لیا۔ تحریک انصاف پنجاب میں انتخابات کی التوا کا فیصلہ آج سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ فیصلہ آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسد عمر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا مقصد عدلیہ پر حملہ قرار دے ڈالا۔ جوڈیشری کے تحفظ کے لیے بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان۔ عمران خان کی پاکستان بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے کی درخواست۔ نیب نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ عمران خان کے خلاف نیب میں 2 کیسز رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو فواد چودھری کے خلاف کارروائی کرنے سے مزید 1 ہفتے تک روک دیا۔ FIA کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات کی درخواست نمٹا دی۔ سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات۔ لاہور اینٹی کرپشن نے PTI کے سابق رکن اسمبلی غلام بی بی بھروانا، سابق وزیر مملکت فاروق حبیب، عامر ڈوگر اور پنجاب کے سابق وزیر مراد راز کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ سیشن جج عباس شاہ کی عدالت میں عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی کی ضمانت کی درخواست دائر۔ عدالت نے پولیس کو ریکارڈ سمیت کل طلب کر لیا۔ کار سرکار میں مداخلت، پولیس پر حملے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے PTI کے 102 کارکنوں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس میں PTI کے 63 کارکنان کی ضمانت منظور۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے نظام زندگی مفلوج۔ جعفر آباد، اوسطا محمد اور ڈیرہ مراد جمالی میں فصلوں اور باغوں کو نقصان۔ زیارت میں 3 انچ تک برف باری۔ کان مہترزئی، کوشک ٹاپ سمیت دیگر علاقوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ خانیوال میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ آم، مکئی اور گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ۔ راجن پور میں نشیبی علاقے زرعیات۔ چنیوٹ میں بارشوں سے گندم کی فصل تباہ ہونے کا خدشہ۔ ایوان صدر اسلام آباد میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر عارف الوی مسلح افواج کے افسران غیر ملکی فوجی حکام کو اعزازات دے رہے ہیں۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تقریب میں شریک۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان نے چین کا اہم دورہ کیا۔ پاکستان اور چین نے CPEC سمیت تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرے۔ پاکستان مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ گجرانوالہ اور ڈیرہ غازی خان سے کلعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد گرفتار۔ قبضے سے بارودی مواد، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان اور اسلحہ برآمد۔ 1 ہفتے کے دوران 420 کامبنگ آپریشن کے دوران 66 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک بار پھر پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ سمیت تمام اقوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ طالبان کے وزیر کا ملک میں بحران، امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے عائد پابندیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ پاکستان میں غیر ملکی آٹو کمپنیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ LC مسائل کے باعث ٹوئیٹا کمپنی نے پلانٹ 24 سے 27 مارچ تک بند کرنے کا اعلان کر دیا۔
डॉलर की बढ़ती कीमत और एलसी मसाइल ने होंडा कंपनी को भी शदीद खसारे में मुब्तला कर दिया। कराची में निसाबी सरगर्मियों से थके हुए बच्चों को तफरीह फराहम करने की तकरीब। बच्चे सांप, मगरमच्छ और कांटे वाले चूहों से बिल्कुल नहीं डरे। साइंसी नुमाइश तवज्जो का मरकज बन गई। मौसीकी के तड़के ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज रात 9 बजे खेला जाएगा। कप्तान शादाब खान कामयाबी के लिए पुराज़्म। शारजा में मौजूद कौमी टीम के खिलाड़ियों ने पहला इफ्तार किया। और ड्रैकुला और उसके साथियों पर बनने वाली फिल्म रेनफील्ड की नई झलकियां जारी कर दी गईं।